دنیا کا ایک ہی اجتماع رہ گیا جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں. کووڈ کے زمانے میں بھی ہوا, لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہوا. الحمدللہ فضا کھل گئی ہے تو خوب مجمع آیا. 2 مرتبہ اجتماع ہوا, ایک ہفتہ ایک اجتماع, ایک ہفتہ ایک اجتماع, یعنی آدھا ملک ایک ہفتہ اور آدھا ملک اگلے ہفتہ. تو 4 لاکھ کا مجمع تھا. ایک میں 4 لاکھ, ایک میں 4 لاکھ, یعنی کل 8 لاکھ. یہ تو تبلیغ والوں کا حساب ہے, ورنہ اخبار والے تو ایک اجتماع 10 لاکھ بولتے ہیں, اور ان کا حساب بھی صحیح ہے, ہمارا حساب بھی صحیح ہے. ہمارا حساب یہ ہے کہ اس پنڈال میں ایک وقت پر کتنا مجمع رہتا ہے, ہم یہ حساب کرتے ہیں. کبھی 4 لاکھ آدمی اس میں ایک وقت پر رہ سکتے ہیں. پنڈال کی لمبائی چوڑائی اس حساب سے ایک وقت پر 4 لاکھ آدمی رہ سکتے ہیں. یہ ہمارا حساب ہے. اور ان کا حساب یہ ہے کہ صبح سے شام تک کتنے آئے کتنے گئے. رہنے والے وہ ہیں ہی, آنے والے جانے والوں کو بھی وہ حساب کر لیتے ہیں. صبح سے شام تک کوئی ایک مجلس میں آیا, کوئی 2 مجلسوں میں آیا, تو وہ ہر آنے جانے والے کا حساب کرتے ہیں اور بولتے ہیں 10 لاکھ. وہ بھی صحیح ہے, وہ ہر آنے والے کا شمار کرتے ہیں اور ہم رہنے والوں کا شمار کرتے ہیں کہ کتنے وہاں ٹھہرے, کتنے وہاں سوئے, کتنے وہاں اعمال میں شریک ہوئے. تو بڑی خوبی اس مجمع کی یہ ہے کہ وہ اجتماع میں بھی مسجد وار آتے ہیں, مسجدوں سے جماعتیں بنا کر آتے ہیں, اپنی اپنی مسجد کی جماعت کو لے کر آتے ہیں, اور وہ وہاں والے بمبو کاٹ دیتے ہیں اجتماع میں. اوپر کا کپڑا ہر مسجد والے کو لگانا پڑتا ہے, تو وہ کپڑا اپنا لے کر آتے ہیں. بمبو پہلے سے گاٹ دیتے ہیں اجتماع میں, لیکن اوپر کا جو کپڑا ہے شامیانے کا, وہ ہر علاقے والے جن کو جو جگہ دی گئی ہے وہ اتنے علاقے کا اپنے شامیانے کا پردہ وہ لے کر آتے ہیں اور آ کر خود باندھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اور اکثر جیسے ہمارے یہاں عام طور پر اجتماع میں عمومی اجتماع میں ایک بڑا مجمع چلتا پھرتا رہتا ہے, وہاں وہ نظر نہیں آتا. سارا مجمع اعمال میں ہوتا ہے. حالی اوقات میں بھی آپس میں وہ مسجد وال جماعت بیٹھتی ہے, مذاکرے کرتی ہے, مجمع ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا نہیں ہے. یہاں تک کہ کھانا بھی لے کینٹین سے لا کر وہی بیٹھ کے اجتماع میں کھاتے ہیں. یہ بہت بڑی ان کی خوبی ہے کہ کھانے کے وقت بھی مجمع اجتماع میں ہی رہتا ہے. ہر 2 ساتھی جاتے ہیں, برتن ہوتے ہیں ان کے پاس, اور 2 ساتھی جا کر کے وہ کینٹین سے, یعنی تام خانے میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں میس تام خانے, تو تام خانوں سے وہ ان کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کے حساب سے وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور اجتماع میں ہی میں اور دسترخوان بچھا کر جیسے ایک جماعت چل رہی ہے. جماعتوں سے کہتے ہیں نا کہ ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے مت کھاؤ, تمہیں پکانے کا موقع نہیں ملا. جماعت ایسے وقت پر کسی گاؤں میں گئی کہ پکانے کا موقع نہیں ملا, ہوٹل سے کھانا لینا ہے تو ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے مت کھاؤ, 2 ساتھی جا کر ہوٹل سے کھانا لے آؤ اور لا کر مسجد میں بیٹھ کے کھاؤ. تو یہ وہ اجتماع میں کرتے ہیں. اپنے ساتھیوں کے لیے برتن لاتے ہیں, دسترخوان ہوتا ہے, وہ جا کر کے ساتھیوں کے لیے کینٹین سے کھانا لا کر وہیں بیٹھتے ہیں. تو عام طور پر مجمع اجتماع سے باہر جاتا ہے.
سوائے اس کے کہ وہ استنجے کے لیے یا وضو کے لیے جائیں، باقی اور کسی ضرورت کے لیے باہر نہیں جاتے. یہ بڑی خوبی ہے اس کا، طلب والا مجمع، سکون والا مجمع اور اعمال میں جڑنے والا مجمع. بیرون ایک ہی جگہ رہیں گے آپ دنیا میں تو بیرون کے 10,600 افراد آئے جو 107 ملکوں سے آئے. 107 ملکوں کے 10,600 افراد. ان کا قیام الگ تھا. ان کو کھانا وہیں سے کھلایا جاتا تھا. یہ 10,600 کے مجمع کو کھانا کھلانے کی خدمت رائے کے مدرسے کے طلبہ کرتے تھے. چھوٹی جماعت سے لے کر بڑی جماعت تک جو اس سال عالم بن کے نکلنے والے ہیں شعبان میں، وہ بھی خدمت میں لگے. یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ پورے 10,000 کے مجمع کی کھانا کھلانے کی خدمت وہ رائے کے طلبہ کرتے تھے. اور وہ سارے بچوں کو اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور سعادت سمجھ کر ان کی خدمت سمجھتے تھے، اپنی سعادت سمجھتے تھے. کوئی شور غل ہنگامہ کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے. مہمان آ رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، ان کو کھانا لا کر رکھا جا رہا ہے. کھانے کے بعد وہ فارغ ہوتے ہیں، دوسرے جا کے بیٹھتے ہیں. تو سارے مہمانوں کو کھلانا، ان کے برتن صاف کرنا، پھر اگلے کھانے کے لیے تیاری کرنا، پورے 3 دن اور پھر بعد کے پورے 3 دن. بلکہ ان کے مہمان تو پورا ہفتہ رہتے ہیں. ان کی جماعتیں بنتی ہیں، جانے میں ان کو تاخیر ہوتی ہے، جماعتوں کے نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو تقریباً پورا ہفتہ، اور یہ پورا ہفتہ خدمت مدرسے کے طلبہ کرتے ہیں. اور سارے اساتذہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. سارے اساتذہ، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے اساتذہ، وہ اپنے طلبہ کو ساتھ لے کر خدمت کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں، طلبہ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح ماشاءاللہ وہ ایک عجیب نورانی منظر ہے. پہلے اجتماع سے 2,880 جماعتیں نکلی. 2,880. اس میں بیرون سے آنے والے مہمانوں کی جماعتیں 741، یعنی جو مہمان بیرون سے آئے تھے اس کا 70% اس جماعتوں میں نکل گئے. صرف اجتماع کے لیے نہیں آئے. 10,600 کا جو مجمع آیا اجتماع میں، اس کا 70% مجمع جماعتوں میں نکل گیا. 4 مہینے چل رہا. تو بیرونی ملکوں سے آنے والے مہمانوں کی جماعتیں 741. یہ پہلے اجتماع تھا. اور بیرون ملک جانے والی سال اور 7 ماہ، ان کی تشکیل ہوتی ہے سال کی اور 7 مہینے کی. بڑی تشکیل 7 سال کی، چھوٹی تشکیل 7 مہینے کی. وہ 90 پر 1 جماعت ہے، بیرون اور سال کی جماعتیں. اندرون ملک میں بھی ان کی سال کی جماعتیں چلتی ہیں. اندرون ملک میں سال کی جماعتیں 50 پر 4. ایک ہی جگہ ہے جہاں سال کی جماعت اندرون میں چلتی ہے. 3 چلے اور چلے کی جماعتیں 1,533. اس طرح 2,880 جماعتیں نکلی. یہ پہلا اجتماع، پہلا حصہ. دوسرے حصے میں جو بیرون والے ان کو فلائٹیں نہیں ملی، ان کو ویزے دیر سے ہوئے، وہ پہلے میں نہیں آ سکے، دوسرے میں آئے، وہ
جماعتوں میں گئے 245 جماعتیں بیرونی ملکوں سے آنے والے مہمانوں کی. تو اس طرح 1000 جماعتیں بیرون والوں کی جماعتیں، 1000 جماعتیں بیرون سے آنے والوں کی جماعتیں، جو اندرونی ملک سے بیرون سے آنے والے مہمان، ان کی 1000 جماعتیں دونوں اجتماع سے ملا دیں. اور بیرون میں جانے والی جماعتیں دوسرے اجتماع میں 97. تو اگر اس طرح ملا دیا جائے تو 180 پر 8 جماعتیں بیرونی ملکوں میں گئی 7 ماہ اور سال کی. اندرونی ملک سال کی جماعتیں دوسرے اجتماع سے 56، پہلے میں 54، دوسرے میں 56. تو اس طرح 110 جماعتیں سال کی 110 جماعتیں. ایک ہی جگہ ہے جہاں یہ سال کی جماعتیں اندرون میں بھی چلتی ہیں، بیرون میں بھی چلتی ہیں. تو 110 جماعتیں اندرون ملک سال کی. اور چلے 3 چلے کی جماعتیں 1733، پہلے میں 1500، دوسرے میں 1700. اس طرح کل جماعتیں جو اجتماع سے نکلی وہ 2 اجتماع سے وہ 5441 جماعتیں، 5441 جماعتیں کہ جو دونوں اجتماع سے نکلی. 104 ممالک سے 1600 مہمان. اکثر بیانات ہمارے یہاں سے جانے والے حضرات کے ہوئے، تو عمومی بیانات تو ہوئے، لیکن جو خاص مجلسوں میں بات ہوئی تو ایک دنیا بھر کے جو مشورے والے تھے، جو مشورے کے لیے جمع ہوئے تھے، ان میں مولانا ابراہیم صاحب کا جو بیان ہوا وہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ 106 ملکوں کے شورا والے ذمہ دار علماء خواص یہ جو مشورے میں جمع ہوئے، ان میں مولانا نے جو بات کی وہ یہ سنانا چاہتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ایک نعمت ملی ہے، اور وہ بڑی نعمت قرآن کریم ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی بڑی نعمت، دین بھی بڑی نعمت ہے. قرآن کریم بھی نعمت ہے، دین بھی نعمت ہے. اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو چیز آتی ہے اس کی بنیاد امانت پر ہوتی ہے کہ حضور کی امانت داری سب سے پہلے ظاہر ہوئی. لوگوں نے آپ کو امین پایا. 40 برس تک آپ کی امانت داری کا تجربہ ہو چکا تھا. اس کے علاوہ کوئی چیز حضور میں لوگوں نے نہیں دیکھی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے حضور کی طرف سے. یہ ارشاد ہے کہ میں نے ایک عمر تمہارے حضور کے بارے میں ارشاد ہے کہ میں نے ایک عمر تمہارے بارے میں گزاری ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. تو امت میں آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی، اور امانت داری کے ظاہر ہونے کی حکمت کو اللہ ہی جانتے ہیں. بظاہر حکمت یہ ہے کہ دنیا دارالحقوق ہے، یہاں حقوق ہیں. اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق ادا کرنے ہوں گے. حقوق کی اچھی بری پاداش ہوگی. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، نبی کے حقوق بھی ہیں، کتاب کے حقوق بھی ہیں. غرض یہ کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. یہ بنیاد ہے حقوق کی. حقوق تعلق کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. مال سے تعلق ہے
تو مال کی طرح سے مال کو ضائع نہ کیا جائے. درجے کے جتنے تعلقات اتنے حقوق. دنیا دار الحقوق ہونے کی وجہ سے حقوق کی حفاظت کی ایک ہی طاقت ہے امانت داری. امانت داری سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. امانت نہ ہوئی تو حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین فرمایا گیا ہے. لوگوں نے مسلسل ایک مدت تک آپ کو اسی طرح پایا کہ آپ کو امین کہا. اپنے معاملے میں بھی, لوگوں کے معاملے میں بھی, اور اللہ کے معاملے میں بھی. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے, بلکہ ہر ایک کے دل میں حق کا احترام ہے. چنانچہ وہ سنبھالنے کے لیے اپنی امانتیں آپ کو دیتے تھے. اگر کوئی مسئلہ آتا تو آپ کے حوالے کرتے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے. حجر اسود کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے حجر اسود کا مسئلہ آپ کے حوالے کیا. وہ اسی وجہ سے تو ہمارے دین کی اصل بنیاد اور ہمارے کام کی اصل بنیاد وہ امانت داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ دین کا کام کیا جائے. چنانچہ نماز کو امانت بتایا گیا ہے. نماز کو امانت بتایا گیا ہے کہ پوری پوری ادا کرو, پوری پوری ادا کرو. وضو کو امانت بتایا گیا ہے. مال کو امانت بتایا گیا ہے. تو ہماری طرف امانتوں کا ڈھیر ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے امانت داری کے سوا کوئی دوسری صفت نہیں. ایمان اور امانت کا جوڑ ہے. ایمان اور امانت کا جوڑ ہے. لا ایمان لمن لا امانت اللہ. اس آدمی کے دین کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں. لا ایمان لمن لا امانت اللہ. اس آدمی کے دین کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں. غرض ہے کہ دین کے کام کا تعلق امانت داری کے ساتھ ہے. اور امانت داری کا کیا مطلب ہے؟ امانت داری کا کیا مطلب ہے؟ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف سے امانت داری کا پہلو ہونے کی وجہ سے جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. یہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف جاتا ہے. دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے. دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے. یہ امانت داری کا تعلق ہے کہ ان کی خیر خواہی میں کام کرو. چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنی قوم کی, اپنی امت کی خیر خواہی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, مجھے تم سے کیا لینا ہے. انی لکم ناصح امین, کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تو تمہارا امانت دار ہوں. میرے پاس تمہارے لیے امانت ہے جو مجھے تم کو دینی ہے. میرے لیے تمہارے پاس امانتیں ہیں جو مجھے دینی ہیں اور خیر خواہی سے دینی ہے. مجھے کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور میرا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے. تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, میرا تم سے کوئی تقاضا نہیں. میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا, نہ مال نہ مرتبہ نہ کچھ نہیں. میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا, نہ مال نہ مرتبہ کچھ نہیں. میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے, امت کے لیے خیر خواہی کی جائے کہ ان کا نفع کس چیز میں ہے, ان کی کامیابی کس چیز میں ہے, ان کی رہبری کی جائے. اور اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے. اور اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے آپ کو متہم سمجھے, قصوروار سمجھے. اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے کو متہم قصوروار سمجھے. سہل بن عنیف ایک مشہور صحابی ہیں. وہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اتہموا انفسکم, اتہموا انفسکم. قصور اپنا سمجھا کرو, قصور اپنا سمجھا کرو. کیونکہ آدمی اپنا قصور سمجھتا ہے تو اس کی اصلاح آسان ہوتی ہے. قصور دوسرے کا سمجھے گا تو اس کی اصلاح مشکل ہوگی. کہ ہاں اس کام میں میرا قصور ہے کہ اصل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی,
اپنے کو قصوروار سمجھو گے تو اس کی تصحیح، اس کا صحیح کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر دوسروں کو متہم کرو گے تو اس کی تصحیح مشکل ہے، کیونکہ جس کو متہم کرو گے وہ مدافعت کرے گا۔ اس لیے کہا کہ اتہموا انفسکم، ہمیشہ کسی مسئلے میں کوئی بات ہو تو قصوروار اپنے کو سمجھا کرو، تو یہ اصلاح کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے، انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ستاری کرنا۔ انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے بندوں کی ستاری کرنا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرنا۔ یہ خاص بات ہے انبیاء کی، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، کہ اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا تھا کہ ان کی خاص توجہ آخرت تھی۔ اس لیے بندوں کی ذات کا معاملہ ہو، اللہ کی ذات کا معاملہ ہو یا اپنی ذات کا معاملہ ہو، بندوں کی ذات کا معاملہ ہو، اللہ کی ذات کا معاملہ ہو یا اپنی ذات کا معاملہ، ان سب کے بارے میں یہ حضرات اپنی آخرت کو سامنے رکھتے تھے۔ اور یہی اصل ہے کہ جو اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند بنائے، اور موت کے بعد جو کام آئے وہ کام آج کر لے، موت کے بعد جو کام آئے وہ کام آج کر لے۔ یہی دعوت ہے کہ اپنے کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند بن کر لے۔ اللہ تعالیٰ سوائے دین کے کسی چیز سے راضی نہیں ہوگا۔ اپنے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین پسند کیا ہے، تو ہماری طرف سے بھی دینداری ہی کو اللہ پسند کرے گا، بے دینی پسند کرنے کا سوال نہیں ہوتا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کیا ہے، تو اس کے خلاف ہماری طرف سے کوئی بات کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے تقاضا ہے کہ ہماری اپنی زندگی دین کے ساتھ ہو، ہماری اپنی زندگی دین کے ساتھ ہو، ایمان، عبادات، اخلاق، خیر خواہی، آخرت قلبی، ایمان، عبادات، اخلاق، خیر خواہی، آخرت قلبی، یہ ہمارے کام ہیں، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا کہ ہم نے جیسے صحابہ کرام